لیکن سوچنے والی بات یہ ہے ولی کو وہ کرامت ملی کیسے؟ ولی کو وہ کرامت ملی کیسے؟ وہ کرامت کے منصب پر پہنچا کیسے؟ آپ جتنے لوگ اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں، بشمول میرے اور بشمول سٹیج پر بیٹھنے والے علماء، ہم میں سے ہر شخص ولی بن سکتا ہے۔ بولیے میں نے کیا عرض کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص ولی بن سکتا ہے۔ جو ولی بنے وہ کوئی جن نہیں تھے، جو ولی بنے وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، جو ولی بنے وہ انسانوں میں سے تھے۔ بولیے کن میں سے تھے؟ آپ خود کرامت دکھا سکتے ہیں، کرامت آپ دکھا سکتے ہیں، میں کرامت دکھا سکتا ہوں، علماء کرامت دکھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے پہلے کچھ کرنا پڑے گا، پہلے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ سادہ سی بات اگر میں کروں، بالکل مختصر سے لفظوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ رب فرماتا ہے، آسان لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں، اے میرے بندو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تم سبحان اللہ، بے شک مٹھی کے اندر وہ کوئی مسئلہ نہیں، آہو ایڈا مسئلہ کو نہیں ہے بھی، بس صرف سمجھیں بات کو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تم۔ اب اس کا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ بولیے اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ زبان وہ بولے گی جو وہ چاہے گا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ زبان، بولیے وہ زبان نہیں بولے گی۔ یہ زبان جو ہے اس کو قابو کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، یہ قابو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، جے تو سدھی رہی تے اسی سارے اعضاء سدھے رواں گے، جے تو پٹھی ہو گئی تے اسی سارے پٹھے ہو جائیں گے۔ اس زبان کو قابو کرنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ میں نے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنی آواز میں بولنا ہے، کس لہجے میں بولنا ہے، کن لفظوں سے بولنا ہے۔ یہ زبان غیبت بھی کرتی ہے، یہ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اسی زبان سے تکبر ظاہر ہوتا ہے، اسی زبان سے انانیت ظاہر ہوتی ہے، اسی زبان سے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بولیے کیا چیز؟ میں۔ یہ میں کو مارنا سب سے پہلا کام ہے ولی بننے کے لیے۔ بولیے میں کو مارنا، ولی بننے کے لیے میں کو مارنا سب سے پہلا کام ہے۔ جس نے میں نہیں ماری وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ذکر میں نے اس لیے چھیڑا بھئی حضور غوث پاک کے مقام کو تو 100 سلام ہے، ہزاروں سلام ہے، لاکھوں سلام ہیں، ارب ہا کھرب ہا سلام ہیں، ان گنت سلام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور غوث پاک جو کر گئے وہ کون کرے گا؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں نہیں مر رہی۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس نے کوٹھی بنا لی، میں نے کوٹھی کیوں نہیں بنائی؟ اس نے گاڑی لے لی، میں نے گاڑی کیوں نہیں لی؟ اس کے پاس یہ موبائل ہے، میرے پاس یہ موبائل کیوں نہیں ہے؟ اس نے بیٹی میں اتنا، اس نے بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھا، میں بھی بیٹی کو اتنا جہیز دوں گا۔ جب تک میں اتنا جہیز نہ دوں اس وقت تک میری میں نہیں رہتی۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس وقت تک میری میں نہیں رہتی۔ میں کو مارنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ یہ میں مرتی نہیں ہے حضور، میں نہیں مرتی، مارنے سے نہیں بڑھتی حضرت۔ جو میں کو مار دے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، صرف اس میں کو مار دے، انانیت کو مار دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنی ذات کو مٹا دے، اپنی شخصیت کو مٹا دے، اپنی ذات کے بت کو پاش پاش کر دے، اس کے اللہ کے ولی بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔
رب فرماتا ہے میرا بن، بندہ کہتا ہے نہیں میں تیرا کیسے بنوں، میں تو اپنا ہوں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میں تو اپنا ہوں، میں تیرا کیسے بنوں۔ بندہ اپنے آپ کا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کا، اپنی میں کا بنا ہوا ہے۔ وہ حج کرنے اس لیے نہیں جا رہا اللہ راضی ہو، وہ اس لیے جا رہا ہے لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دے رہا کہ میں غریب کی مدد کروں، وہ زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے لوگ مجھے سخی کہیں۔ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر واعظ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں، وہ اس لیے واعظ کر رہا ہے میری بلے بلے ہو، میرا نام چمکے، میرے نعرے لگے، میرے اشتہارات چھپیں، پوری دنیا کے اندر میرے نام کا ڈنکا بجے۔ یہ میں ہی تو مرتی نہیں ہے حضرت۔ میں نے زبان کی بات کی، اس زبان کو سنبھالو اور کوشش کرو کہ ہماری زبان پر کبھی بھی بولیے میں نہ آئے، اس میں کو مارو۔ جہاں بھی بات کرنی پڑے اگر میں کہنا بھی پڑ جائے تو یوں کہہ کر آگے گزر جاؤ، یہ اللہ کا کرم ہے جی، یہ اللہ کا فضل ہے جی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ کام کوئی پوچھے یہ کام کس نے کیا ہے، یہ نہ کہو میں نے کیا ہے، کہو اللہ کے کرم سے ہو گیا ہے، اللہ کے کرم سے ہو گیا ہے۔ میں حتی الوسع ایز سون ایز پاسبل، جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کریں یہ لفظ میں زبان پر بھی نہ آئے۔ میں صدر ہوں جی، میں چیئرمین ہوں جی، میں وزیر صاحب ہوں جی، میں ایس ایچ او صاحب ہوں جی، میں علامہ صاحب ہوں جی، میں نعت خان صاحب ہوں جی، میں قاری صاحب ہوں جی، میں امام صاحب ہوں جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ احسان کی تعریف کیا کی؟ اس احسان پر تصوف کی بنیاد ہے۔ بولیے کس پر؟ احسان پر۔ احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے تو اللہ کی عبادت اس حال میں کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بولیے تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، تو بندے کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اپنی طرف ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بڑا سونا بھائی لباس ہے میرا، داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی سونی، توجہ اس کی کدھر ہے؟ بولیے اپنے وجود کی طرف۔ ماشاءاللہ بڑا میرا قد دے کے بندے تکدے ہون گے، پریشان تے ہوندے ہون گے میں نے ویکھ کے۔ شیشے کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت یہ چہرہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ میں کیا چیز ہوں، میں۔ اس وقت اسے رب یاد نہیں آتا کہ یہ جو چیز ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ بولو نا۔ اب میں بول رہا ہوں، میں کس کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہوں؟ یہ میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، کس کی دی ہوئی طاقت سے حرکت کر رہے ہیں؟ وہ رب فرماتا ہے جب تک تو رہے گا تو میرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب تک تو بولو یار بولو، جب تک تو رہے گا تب تک میں رہوں گا۔ تو اپنی ذات کی نفی کر، اپنی ذات سے آگے بڑھ، اپنے آپ کو بھلا، اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنے وجود سے اپنی ہستی سے بے خبر ہو، اس ڈھانچے سے جسم سے باہر نکل، پھر تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ جو رب نے فرمایا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا نماز بندے اور رب کی ملاقات کا نام ہے۔ ہم رب سے تو کبھی ملتے ہی نہیں ہیں، نماز ساری ختم ہو گئی، رب سے ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ نماز 2 رکعتاں فجر وچ 2 رکعتاں سنت، 2 رکعتاں فرض، ظہر میں 12 رکھتے، عصر میں 4 رکھتے، مغرب میں 7 رکھتے، عشاء میں 17 رکھتے۔ یہ کیا ہیں؟ کیا یہ رکعتیں؟ یہ رکوع ہے کیا؟ یہ سجدہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے؟ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق العباد کیا ہیں؟ یہ سارے اعمال بندے سے کرا کر رب چاہتا کیا ہے؟ بندے میرا بن کے دکھا۔
نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر، ہمسایوں کے حقوق ادا کر، خاندان کے حقوق ادا کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، رزق حلال کما، رزق حرام کے قریب نہ جا، میرا ہر حکم مان، میں نے دیکھنا یہ ہے تو اپنا ہے کہ تو میرا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کان کیا سنیں گے؟ کان، آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ ہاتھ کیا کریں گے؟ یہ پاؤں چل کے کدھر جائیں گے؟ اس نے دیکھنا یہ ہے۔ وجود رب نے دیا، جسم رب نے دیا، وہ رب دیکھنا یہ چاہتا ہے، جاننا یہ چاہتا ہے۔ اس 5-6 فٹ کے وجود پر جو دیا میں نے، جو دیا میں نے، رب فرماتا ہے دیکھنا یہ ہے، اس پر تو اپنا حکم چلاتا ہے کہ میرا حکم چلاتا ہے، بس دیکھنا یہ ہے۔ وجود میں نے دیا، مرضی میں نے دی، طاقت میں نے دی، قوت میں نے دی، تجھے چلنے کی طاقت دی، تجھے پکڑنے کی طاقت دی، تجھے بولنے کی طاقت دی، تجھے سونگھنے کی طاقت دی، تجھے سننے کی طاقت دی، تجھے سوچنے کی طاقت دی، تجھے چکھنے کی طاقت دی، تجھے کھانے کی طاقت دی، تجھے کھانا ہضم کرنے کی طاقت دی، تجھے سونے کی طاقت دی، تجھے جاگنے کی طاقت دی۔ یہ ساری طاقتیں دینے والا میں ہوں۔ دیکھنا یہ ہے اپنی مرضی پوری کرتا ہے کہ میری مرضی پوری کرتا ہے، میرا بنتا ہے کہ اپنا بنتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ڈوب اپنے من کے اندر، جب تو اپنے من میں ڈوبے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں۔ ڈوب اپنے من میں، غور کر اپنے من میں، اپنے من میں جان، تجھے جو کچھ بنایا میں نے بنایا۔ وہ رب بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے تجھے جو کچھ بنایا میں نے بنایا، تجھے جو کچھ بنایا میں نے بنایا۔ ذرا سوچ، غور کر۔ اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تو اس وجود کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے کہ میرا حکم چلاتا ہے۔ اب میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اپنا حکم، یہ کون ہے اپنا حکم؟ یہ دیکھیں نا، آنکھ کیا دیکھے گی؟ آنکھ وہ دیکھے گی جو میں کہوں گا۔ میں، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جو میرا اندر کہے گا وہ میں آنکھ سے دیکھوں گا۔ لمحے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے بندے آنکھیں میں نے دی ہیں، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ بھئی کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب سارا دن ساری رات ہماری اولادیں، ہماری نسلیں موبائل فون کے اوپر ٹک ٹاک کے ذریعے، لائکی کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے گندگی دیکھتی ہیں، بے حیائی دیکھتی ہیں، فحاشی دیکھتی ہیں، عریانی دیکھتی ہیں، ناچ گانے دیکھتی ہیں۔ یہ کان ناچ گانے سنتے ہیں، بولیے کیا؟ ناچ گانے۔ آنکھیں ناچ دیکھتی ہیں اور کان گانے، آنکھیں ناچ دیکھتی ہیں، کان گانے سنتے ہیں۔ رب نے آنکھیں دی، بندے ان آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ، اور اس کو دیکھ کر مجھ تک پہنچ، مجھ تک پہنچ، میری پہچان حاصل کر، مجھے پہچان، میں کون ہوں۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ان کانوں سے، ان آنکھوں سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ ان ہاتھوں کے ساتھ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کے اندر ایک ہی ہوس ہے، یا حسن دیکھنے کی یا مال جمع کرنے کی۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو شاید بات آسان ہو جائے۔ آج زن کا مسئلہ ہے یا زر کا مسئلہ ہے؟ علماء کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ یا زن یا زر، یا زن یا زر، یا عورت یا پیسہ، یا عورت یا مال، یہ دو چیزیں انسان کا مسئلہ بن گئے، ایک عورت اور ایک پیسہ۔ پیسہ بھی نفس مانگتا ہے، اور یہ جو حسن ہے، جو میں نے لفظ استعمال کیا زن، نسوانی حسن، یہ بھی نفس مانگتا۔ اب میں نے لفظ بول دیا ہے نفس۔ لفظ کیا بول دیا ہے؟ بولیے نفس۔ وہ جو میں تھا وہ کیا تھا؟ وہ نفس تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نفس تھا۔ اب پہلے قرآن کی آیت سن لیجئے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ رب فرماتا ہے، اے بندے تو ایک قدم نفس پہ رکھ،
दूसरा कदम जन्नत में पहुंच जाएगा। बात बड़ी आसान सी है, कहनी बड़ी आसान है, समझानी भी बड़ी आसान है, करनी बड़ी मुश्किल है। इस नफ्स पे कदम रखना, इस नफ्स को कुचलना, इस नफ्स को रौंदना, जब बंदा नफ्स को रौंद देता है, रब फरमाता है मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। दिल से निकाल तो सही ज़र की ख्वाहिश और ज़न की ख्वाहिश, निकाल तो सही, मेरा बन तो सही, मेरा हो तो सही, फिर देख अपने हुस्न के जलवे दिखाता हूं कि नहीं दिखाता। बन तो सही मेरा, हो तो सही मेरा, मेरी तरफ आ तो सही, मुझे पुकार तो सही, मुझसे लौ लगा तो सही। ये अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शैतान का जिक्र कहीं भी नहीं किया। किसका जिक्र? हालांकि बंदे को जो चीज रब से दूर करती है वो क्या है भला? शैतान। अब मेरा एक क्वेश्चन है आज इस पुरमग़ज़ और फिक्री महफिल के अंदर, मेरा एक क्वेश्चन है, शैतान को भी किसी ने गुमराह किया था ना? क्या अर्ज कर रहा हूं? बोलिए बोलिए। शैतान को भी किसी ने क्या किया था? इसका ताल्लुक जिन्नात से है, नारी मखलूक है ये। बन फरिश्तों का इमाम गया, किसका बोलिए? नूरियों का इमाम। अब नूरियों का इमाम कैसे बना? इबादत की वजह से, सालिहियत की वजह से, तकवा और परहेजगारी की वजह से। अब वो जो इबलीस था, जब अल्लाह पाक ने फरमाया कर सजदा आदम को, अल्लाह पाक ने जब सारे फरिश्तों से फरमाया, इबलीस ने कहा मैंने नहीं करना। अब वो जो इबलीस कह रहा था कि मैंने नहीं करना, तो उसको ये बात कौन बता रहा था कि तू सजदा ना कर? भाई सवाल समझ आया कि नहीं समझ आया? बोलिए। इबलीस को गुमराह कौन कर रहा था? नफ्स कर रहा था। शैतान भी दुश्मन है, कुरान की आयत है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि शैतान इंसान का दुश्मन है, कोई शक नहीं इसमें। मगर शैतान से भी बड़ा दुश्मन क्या है? बोलिए, नफ्स है। इस नफ्स के वार बड़े जालिम होते हैं। ये रफ्ता रफ्ता इंसान को फिसलाता है, गुमराह करता है, बहकाता है। वो देख, वो इतना अमीर हो गया, तू पीछे रह गया। आज यकीन जानिए, मैं अगर ये बात कहूं तो शायद गलत नहीं होगी, हर आदमी के पास खाने के लिए है। क्या बोल रहा हूं? हर आदमी के पास खाने के लिए है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फाके भी काटे। बोलिए जरा, क्या काटे हैं? हमारे नबी ने फाके काटे हैं, सहाबाए किराम ने फाके काटे हैं, मुसलमानों ने फाके काटे हैं। गुर्बत जिस चीज का नाम है वो कोई और शय है। आज गुर्बत पता है किस चीज का नाम है? भाई जितने अच्छे कपड़े वो पहनता है, उतने अच्छे कपड़े मैं क्यों नहीं पहनता, ये गुर्बत बन गई। समझ आई कि नहीं समझ आई? आज इंसान रिज़्क़ हराम जो कमा रहा है वो किस लिए कमा रहा है? वो अच्छे कपड़ों के लिए कमा रहा है। मेरी औलाद के पास ले कपड़े ही कोई नहीं, मेरे बच्चों के पास कपड़े ही कोई नहीं। मसले ये हैं, मसले कुछ और हैं हमारे। हम जब मुकाबला करते हैं, जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, फिर हम अपने आप को क्या समझते हैं? बोलिए, गरीब। अगर हम उसको, जो दूसरा है हमारे माइंड के अंदर, उसको निकाल कर सोचेंगे, फिर सोचें रब का करम कितना है। तो मैंने अर्ज किया है, नफ्स इंसान को गुमराह करता है। अब वली बनने के लिए सबसे पहली बात जो मैंने अर्ज की है वो ये है, बंदा जब रब का बन जाता है, रब फरमाता है तू मेरा हो, मैं तेरा हो जाता हूं। ये औलिया का कौल है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। ये होना मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है।